کہ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کا کام کرنے سے انکار۔ JIT ارکان کو تاحال باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا۔ اسی پر مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا سے۔ جی حسن، بتائیے گا کہ انکار کی مزید کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ دیکھیں، عمران خان پر قاتلانہ حملے کے معاملے پر محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان کو آفیشلی آگاہ نہیں کیا گیا، جس کی بنیاد پر جو کمیٹی کے سربراہ تھے انہوں نے کام کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا اور محکمہ داخلہ صرف واقعے کی تفتیش کے لیے صرف لیٹر ہی جاری کر سکی اور نوٹیفکیشن ہی جاری کیا گیا ہے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ارکان نے اب تک پنجاب حکومت یا IG آفس سے کسی نے آگاہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کو کوئی ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے، نہ ہی ان کو باقاعدہ طور پہ IG پنجاب کی جانب سے کوئی میٹنگ بلا کر کوئی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو IG پنجاب بھی مقدمہ درج ہونے کے فوری بعد 14 روز کی ایکس لیو پاکستان لیگ پر جو ہے پاکستان لیو لے کر پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور قائم مقام IG پنجاب قمر شاہ رخ کی جانب سے بھی تفتیش کے لیے کوئی حکم نہیں ملا اور واقعے میں ملزم نوید گجرانوالہ پولیس کے پاس موجود ہے۔ حملے کے 12 روز گزرنے اور ملزم گرفتار ہونے کے باوجود مقامی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ گزشتہ روز اس حوالے سے صوبائی جو ہے سب کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کا اجلاس بھی ہوا تھا، اس نے بھی کئی سوالات کھڑے ہوئے تھے۔ اب ممکن یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ کو دوبارہ تبدیل کر دیا جائے، اس کے حوالے سے بھی گزشتہ روز اجلاس میں معاملہ زیر غور آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب دوبارہ سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے جو سربراہ ہے ان کو تبدیل کیا جائے، جس کے لیے غلام محمود ڈوگر CC کے لاہور کا نام بھی زیر غور آتا رہا۔ اب جو ہے لیکن ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضا، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو الیکشن کمیشن نے سندھ بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مناسب وقت میں فیصلہ دیں گے، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے کہا جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا التواء سپریم کورٹ احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اسی بارے مزید جانیں گے اپنے نمائندے یاسر ملک سے۔ جی یاسر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ جو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے اس کے اوپر سماعت کی اور پاکستان تحریک انصاف کراچی سے، اسی طرح پیپلز پارٹی اور ساتھ میں نون لیگ اور جماعت اسلامی کے تمام تر جو قائدین تھے کراچی کے وہ پیش ہوئے، IG سندھ پیش ہوئے اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ جلد از جلد جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کراچی میں کروائے جائیں، سندھ میں کروائے جائیں، جس پر جو ہے وہ وزارت داخلہ کے حکام سے بھی پوچھا گیا کہ اگر ہم یہ الیکشن نہیں کرواتے تو یہ التوا میں چلے جائیں گے۔ اس پر جب وزارت داخلہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی تیاری مکمل ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے، تو IG سندھ جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس پولیس نہیں ہے اور وزارت داخلہ نے بھی کہا کہ ہماری ابھی تک تیاری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تینوں جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ حامی بھری کہ 90 دن کے لیے جو یہ بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کر دیا جائے، لیکن جماعت اسلامی کے بہت شکریہ یاسر ملک، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن نے مختلف ہائی کورٹس میں زیر التوا کیسز کو کسی ایک ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کی درخواست کی ہے۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ بلدیاتی اور جنرل انتخابات کی تیاریاں کریں یا کیسز لڑیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر کیسز یکجا کرنے کی عدالتی نظیریں بھی پیش کیں۔ عدالت نے سماعت 15 دن کے لیے ملتوی کر دی۔ نیلم جہلم پن بجلی گھر 5 ماہ بعد بھی فعال نہ ہو سکا۔ بجلی گھر کی بندش سے قومی خزانے کو 36 کروڑ روپے یومیہ نقصان ہو رہا ہے اور نیشنل گرڈ کو بجلی بھی نہیں مل رہی۔ آپ کو بتائیں کہ نیلم جہلم پن بجلی گھر کی بندش پر وزیر اعظم شہباز شریف نے انکوائری کا حکم دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹیل ریس ٹنل کے ڈھانچے میں دراڑیں پڑی اور ٹنل سے کنکریٹ اور سٹیل کی موٹی تہہ سرنگ میں جا گری۔ سرنگ بند ہونے سے پانی پاور ہاؤس میں داخل ہوا اور نقصان کا باعث بنا۔ نیلم جہلم منصوبے کی انتظامیہ نے سرنگ میں ٹوٹ پھوٹ کا نوٹس نہ لیا۔ انکوائری رپورٹ میں تعمیراتی کمپنی کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ لاہور سے خبر ہے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بیٹوں کی واپسی۔ عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان زمان پارک سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ قاسم اور سلیمان عمران خان کی عیادت کے لیے پاکستان آئے تھے۔ PTI کے چیئرمین عمران خان نے بیٹوں کی آمد کے باعث اپنی سیاسی مصروفیات کو محدود کر دیا تھا۔ تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بیٹوں کی واپسی۔ عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان زمان پارک سے واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ قاسم اور سلیمان عمران خان کی عیادت کے لیے پاکستان آئے تھے، جبکہ PTI کے چیئرمین
عمران خان نے بیٹوں کی آمد کے باعث اپنی سیاسی مصروفیات کو بھی محدود کر دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کے دوسرے مرحلے کا چھٹا روز حقیقی آزادی مارچ کا سرائے عالمگیر میں 2 مقامات پر پڑاؤ ہوگا۔ حقیقی آزادی مارچ کا پہلا پڑاؤ موسیٰ ہاؤس جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر ہوگا۔ موسیٰ ہاؤس جی ٹی روڈ پر میدان سجا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شبیر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیر، بتائیے گا اس وقت آپ کیا مناظر یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کس وقت یہاں پر عمران خان کا آج جو ورچوئل خطاب ہے وہ اسکیجول ہے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کے دوسرے مرحلے کا آج چھٹا روز ہے اور آج سرائے عالمگیر میں جو ہے حقیقی آزادی مارچ کا 2 مقامات پر پڑاؤ ہوگا، اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پہلا پڑاؤ جو ہے وہ موسیٰ ہاؤس جی ٹی روڈ کے باہر ہوگا اور دوسرا پڑاؤ جو ہے وہ اڈا میر پور سرائے عالمگیر ہوگا۔ جو پہلا پڑاؤ ہے وہ 1 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 1 بجے جو ہے سینئر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی جو ہے وہ قافلے کی صورت میں یہاں پر آئیں گے، اور یہاں پر جو ہے جو موسیٰ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ چودھری موسیٰ الہی جو ہے وہ اس قافلے کا جو استقبال کریں گے، اور یہاں پر میدان جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے۔ یہاں پر کرسیاں بھی لگائی گئی ہیں اور کنٹینر وہ بھی یہاں پر اس وقت پہنچا دیا گیا ہے، اور تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ 2:30 بجے یہاں پر خطاب کریں گے، جبکہ عمران خان جو ہیں وہ 4:30 بجے جو شیڈول کے مطابق خطاب ہے وہ اڈا میر پور سرائے عالمگیر جہاں وہاں پر جو ہے اسکرین نصب کی گیا وہاں پر عمران خان کا جو خطاب ہے وہ کارکنان کو دکھایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، 2 مقامات پر جو ہے وہ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے جی ٹی روڈ کو بند ایک طرف سے بند کیا گیا ہے، جی ٹی روڈ کو ایک طرف سے بند کیا گیا اور سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرائے عالمگیر سے شبیر حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا ہے، شہباز شریف کی 2 روز سے طبیعت ناساز تھی، ڈاکٹر کے مشورے سے ٹیسٹ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ اسی بارے مزید جانیں گے اپنے نمائندے جاوید حسین سے۔ جی جاوید، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ گزشتہ روز جو ہے وہ لندن سے کچھ روز قیام کے بعد پاکستان پہنچے تھے اور ان کی طبیعت وہاں پر بھی ناساز تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ ہلکا بخار وہ محسوس کر رہے تھے، اور آج جو ہے وہ وزیر اطلاعات کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کورونا پازیٹیو ان کا رپورٹ سامنے آئی ہے اور 2 روز سے طبیعت ناساز تھی، اور اس حوالے سے ڈاکٹر کے مشورے سے آج کورونا ٹیسٹ کروایا گیا۔ عوام اور کارکنان سے وزیر اعظم کی جلد صحتیابی کی اپیل کی گئی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے ایک اپیل سامنے آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید حسین، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور کے احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نمائندے انوار حسین ان کی طرف سے عدالت میں حاضر ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، قاسم قیوم، علی احمد خان، نثار احمد، محمد عثمان بھی شامل ہوئے۔ عدالت کے استفسار پر پروزیکیوشن نے بتایا کہ گواہ عدالت میں موجود ہیں، بیانات قلم بند کیے جائیں۔ ملزموں کے وکیل امجد پرویز لاہور ہائی کورٹ میں مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوئے، اس پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ بالاکوٹ کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا نیا سپیل شروع ہو چکا ہے۔ وادی شوگران میں ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے۔ ہمارے رپورٹر آصف آبان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اگر بالاکوٹ کے موسم کی بات کی جائے تو اس وقت میں وادی شوگران میں موجود ہوں، جہاں پر 2 روز سے جو ہے وہ بارش اور برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پہ بدستور جاری ہے۔ شوگران میں اس وقت 6 فٹ برف جبکہ سری پائے میں 1 فٹ، جبکہ جھیل سیف الملک لولو سر لیک بابو سر ٹاپ پر جو ہے وہ 3 فٹ سے زیادہ جو ہے وہ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ رابطہ سڑکوں کی بات کی جائے تو رابطہ سڑکیں جو ہے وہ اس وقت کھلی ہیں بالاکوٹ سے لے کر کاغان تک، جبکہ کیوائی سے شوگران تک جو ہے وہ رابطہ سڑکیں جو مکمل طور پر بحال ہیں۔ ملک بھر سے جو برف باری کو دیکھنے کے لیے سڑکوں کے آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شوگران میں یہاں پہ شروع ہو چکا ہے۔ مقامی نوجوانوں کی جانب سے یہاں پہ باقاعدہ طور پر سفاری جیپ ایڈونچر بھی جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا تاکہ آنے والے جو ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ پہاڑوں پر آئندہ چند روز تک جو بارش اور برف باری کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جی
بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں موسم سرد ہونے کے ساتھ ہی سیلاب متاثرین کی مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نصیر آباد، صحبت پور سمیت شمال مشرقی علاقوں میں اب بھی ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے حکومتی اقدامات کے منتظر ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کوئٹہ سے عرفان سعید اپنی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں سیلاب اور بارش سے متاثرہ افراد کے مصائب پہلے ہی کچھ کم نہ تھے کہ اب سرد موسم نے متاثرین سیلاب کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ سردی کے شروع ہوتے ہی متاثرہ علاقوں میں مختلف بیماریاں بھی پھیلنے لگی۔ وجہ یہی ہے کہ ان علاقوں میں مکانات سیلاب کی نظر ہو جانے کے بعد زیادہ تر افراد کو چھت میسر نہیں۔ متاثرین سرد موسم میں خیموں یا پھر کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ نہ ہمارے پاس جو ہے نا رہنے کے لیے جگہ ہے، جو رات ہوتی ہے وہ تو بالکل -ڈگری ہوتی ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ یہ گھر ہے۔ اب سردیاں بہت بڑی ہے، نومبر سے شروع ہوئے 10 تاریخ سے، تو ہم لوگ بغیر گھر کے گزارا نہیں کر سکتے۔ حکومت کی جانب سے 3 ماہ گزرنے کے باوجود سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سروے کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ سیلاب سے صوبے بھر میں 3 لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 6 لاکھ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ 2500 کلومیٹر سڑکیں پانی میں بہہ گئیں۔ 3 لاکھ کے قریب جو ہیں فلی جو گھر ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً 6 لاکھ کے قریب ایسے ہیں جو پارشلی جن کی کسی کی دیوار یا کسی کی چھت وغیرہ گری ہیں۔ جعفر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، صحبت پور، جھلمکسی سمیت دیگر علاقوں میں کھڑے سیلابی پانی کے باعث معمولات زندگی تاحال متاثر ہے۔ صوبائی حکومت کا مرکزی حکومت سے شکوہ ہے کہ ابھی تک متاثرین کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی فنڈز نہیں ملے۔ سیلاب زدگان جہاں تھے ابھی تک وہیں پر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مرکزی حکومت نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ وعدہ ابھی تک نبھایا نہیں ہے۔ متاثرین کی بحالی کے حکومتی دعوے اپنی جگہ، لیکن عملی طور پر متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کوئی کام دکھائی نہیں دے رہا۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے 3 ماہ کے دوران بیانات اور دعووں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ عملی اقدامات اٹھائے بغیر سیلاب متاثرین کی مشکلات کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ کیمرہ مین محمد عامر کے ساتھ عرفان سعید، دنیا نیوز، کوئٹہ۔